لیے نازل ہوئی ہے. اور میں نے بات میں جو ہے ایک اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا. اشارتاً میں نے کہا اب میرا کیا ہوگا؟ صرف اتنی بات کی خیانت. پھر یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. ایک صحابی سے کہا مجھے باندھ دو ستون سے. اب دوست ہوتے تھے، ایک دوسرے خیال بھی رکھتے تھے. کیا ٹھیک ہے، باندھ دیا ستون سے. سرکار آئے، سرکار کو پہلے خبر دی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے پاس آتے تو کوئی راستہ نکلتا. ٹھیک ہے، اس نے خود نے توبہ کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، تو اب اس کو اس کے حال پر رہنے دو، اللہ اس کے لیے کوئی انتظام کرے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے نماز کے لیے تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے بندے ہوئے. نماز کے وقت کھول دیا جاتا تھا. آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، جھانکنا بند کر دیا. آپ کو رسی سے باندھ دیا گیا. رات کی تنہائی میں آوازاری میں کہتے تھے یا اللہ، میں نے تیرے کلام میں، تیرے حکم میں نافرمانی کی، خیانت کی، مجھے معاف کر دے. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے. رات بھر یہ عاجزی ہوتی، آہوزاری ہوتی. پھر فجر میں میرے آقا آتے تو تیرشی نظر سے ایسے دیکھتے. لبابہ، حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن بدن حالت بدلتی جاتی تھی، کمزوری ہوتی جاتی تھی. 7ویں دن ایسی کمزوری ہو گئی کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بیٹھا نہیں جاتا تھا، لیٹ جاتے تھے. 7 دن کے بعد فجر کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم حضرت جبریل امین نازل ہوئے. کہا یا آقا، آپ کے پیارے ابو لبابہ سے کہو اللہ اسے خوش ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. ایک صحابی آئے دوڑے، اب جو آپ کے دوست تھے جلدی اشکوری تماچے مارے، ہوش میں لائے، ہوش نہیں ہے. پھر پانی لائے تو اشارے سے کہا نہیں پیوں گا، تو کان میں لوگوں نے کہا اب پانی پی لو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. 5 6 7 دن بھوکے اور پیاسے رہے. حالت کمزور ہو گئی، گر جاتے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، بول نہیں پاتے تھے، چکر آتے تھے. مگر حضور باقاعدہ اسے دیکھتے تھے. اب پتہ نہیں میرے آقا کریم کو بھی کتنا دکھ ہوا ہوگا. فوراً جو ہے صحابی نے کہا آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو آپ نے اشارے سے کہا نہیں، مجھے اس وقت کھولو، اور میری خواہش ہے، میری عرض بھی ہے، عزیزی بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ مجھے اس ستون سے اگر کوئی کھولتا ہے تو نبیوں کا امام کھولے، آمینہ کے لال کھولے، حسن حسین کے نانا کھولے، فاطمہ خاتون جنت کے بابا کھولے، تو میں خوش اور خوش رہوں گا، اور میرے مال کو صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ خود تشریف لائے. آپ نے ستون سے اس کو کھولا، گلے لگایا، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، تمہارے گناہ کو معاف کیا، تمہاری توبہ قبول کی. اور ایسے کمزور تو تھے، سرکار نے اسے اپنے قریب کیا، وہ خود حضور کے قریب ہو گئے. سرکار نے پیار کیا. میرے آقا کا تو پیار کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی جوڑ موڑ تول نہیں ہے. ایک مسکراہٹ پر جان قربان.
بس ایک بار کہہ دیں کہ ہم خوش ہیں. ایسے کام کرو حضور راضی ہو جائے. میری بچیوں سے، میری بہن بیٹیوں سے بھی کہوں گا ایسا کام کرو. جہاں نماز پہ کھڑی ہو جاؤ، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اپنی بھی دعائیں مانگو، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی. وہ سب کی سنتا ہے. ہر بادشاہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اپنے وقت کے حساب سے، پر ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ کا شہنشاہ جس کا نام ہے اللہ. اللہ اللہ وہ کبھی بھی، کہیں سے بھی، کبھی بھی رات کی تنہائی میں، دن کے اجالوں میں، سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے ہیں، اکیلے میں کونوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، درباروں میں، اپنے گھروں میں، اکیلے کونے میں روتے ہوئے، جب جہاں جس وقت بھی، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہاں سے آواز آئے گی، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، میں حاضر ہوں، مانگ میرے بندے. ہم کہیں گے اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ یا ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. اس کے وہاں سے آواز آنے میں دیر نہیں لگی. ارے دیر تو میرے بھائی، میرے بچیاں، بچے، میرے بیٹے، دیر تو ہمارے ہاتھ اٹھانے میں ہے. ہاتھ اٹھایا نہیں کہ بیڑا پار نہیں ہوا. پھر اس میں ہم صدقہ دے مدینے والے کا، صدقہ دے اہل بیت کا، صدقہ دے ہم پنجتن پاک کا، صدقہ دے صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، غوث و خواجہ، احمد رضا، رفاعی، مخدوم، اشرف، وارث، بزرگوں کا. تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ دعا سے پہلے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، دعا کے بعد آگے پیچھے درود پڑھو. حضور کی حدیث پاک ہے، جو آگے پیچھے درود پڑھتا ہے، بیچ میں دعا مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، سب قبول ہوتا ہے. آج بھی مسجد نبی کے ایک ستون پر آپ جا کے دیکھو نا، تو ایک ستون پر لکھا ہوا ہے حضرت ابو لبابہ. آج بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سارے فرض ادا کرنے کے بعد، سنت موقع ادا کرنے کے بعد ہر وقت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تمہاری میری دعا قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے. اللہ اس بیماری سے ہماری نجات فرمائے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا عطا فرمائے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بے اولاد ہے، اللہ اولاد سے نوازے. آپ کے گھر میں اگر کوئی شرابی ہے تو اللہ اسے نمازی بنا دے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بے پردہ ہے تو اسے پردہ نشین خاتون بنائے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بے روزگار ہے، اللہ غیب سے روزی عطا فرمائے. آپ کے گھر میں اگر کوئی اتفاق سے کورونا میں یا اور اثرات سے یا بیماری سے کوئی میت ہو گیا ہے، اللہ پاک اس کی نجات فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے. آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اور جب تک سانس باقی ہے کرتا رہوں گا.
آپ سب خوش رہو، آباد رہو، پھلو پھولو، اور خاص حضور کے عاشق بنو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، حضور کے عاشق بنو۔ آپ ایسے بن جاؤ، آپ اگر جاتے ہو تو کوئی کہے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، حضور کا امتی جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو کوئی کہے کہ حبیب اللہ کا مرید جا رہا ہے۔ اس سے بنو۔ آپ بڑے بڑے سید ساداتوں کے مرید ہو، بڑے بڑے سلسلوں میں اگر مرید ہو تو اللہ کے پیارے اور دنیا والے دیکھے تو آپ کے پیر کی تعریف کرے، جو سلسلے میں مرید ہوئے ہوں وہ سلسلے کے بزرگ کی بھی تعریف کرے اور کہے کہ یہ ایسا وفادار جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک۔